ہارٹ اٹیک اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے یہ بڑے لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن حالیہ واقعات میں آپ سے اگر شیئر کروں تو ریسنٹ ڈیز میں 2 سے 3 نوجوان بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور سڈن ڈیتھس ہوئی ہیں. اور یہ میرے جاننے والے دوستوں کے جیسے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، میٹرک کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے. اور آپ نے بھی اپنے ارد گرد سنا ہوگا کہ نوجوان بچہ تھا، بس کوئی 16-17 سال کا، 20-22 سال کا، یہ کوئی عمر نہیں ہے ہارٹ اٹیک کی. تو ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے گرو زاہد عرفان صاحب کو، اور آپ ایکسپرٹ ہیں نیچرل میڈیکیشن میں. تو سر اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ نوجوان بچوں میں یہ ہارٹ اٹیکس کی ریشو بڑھ رہی ہے؟ جی، یہ جو یاسین صاحب بہت شکریہ. اصل میں یہ واقعتاً اس وقت بڑی ایک ہاریبل سچویشن ہے کہ ینگ نوجوان اور یہ اتنا سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے جانے کی مہلت بھی نہیں ملتی، ایسے ہی فوری طور پہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ڈیتھس ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں. ہم کچھ جنرل چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے. اور یہ بھی ایک آپ نے چیز دیکھی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر لڑکوں میں لڑکوں میں، آپ کو لڑکیوں میں، خواتین میں نہیں آ رہا. خواتین میں 50 سال کی عمر کے بعد ہارٹ اٹیک کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں. 50 سال سے پہلے خواتین کے اندر کم ہوتے ہیں. صحیح. اور ابھی تک جو واقعات آپ نے بتایا، میری نظر میں بھی کچھ گزرے، تو یہ لڑکوں کے اندر سے. اچھا، جب ہم دیکھیں کہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے، جس کو ہم امراض قلب کہتے ہیں، یہ کوئی ایک بیماری کا نام، یہ مختلف بیماریاں ہیں جن کو مجموعی طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ ڈیزیز. اب اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو خون کی نالیاں ہیں ان کا مسئلہ، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو دل کے مسلز ہیں ان کا ایشو ہے. جو یہاں پہ مسل، جی، ہارٹ بذات خود ایک مسل ہے نا. تو یہ پراپر طریقے سے بلڈ کو پمپ نہیں کر پا رہا، پوری باڈی کے اندر جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ نہیں کر پا رہا. یا دوسرا یہ ہے کہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، تو ان کو مجموعی طور پہ آپ امراض قلب کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز کامن ہے جو ان چیزوں کا سبب بنتی ہے اور بعد کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن. سر اچھا، ہم ہائپر ٹینشن کے حوالے سے نمک کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جی نمک کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو نمک کم کھائیں، اور اس طرح کی عام طور پہ ہمیں تجاویز ڈاکٹرز کی طرف سے ملتی ہیں اور دوائیاں بھی ہم کھاتے ہیں. لیکن اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یا تو ہارٹ اٹیک کی طرف کا خطرہ لگا رہتا ہے یا فالج کا خطرہ لگا رہتا ہے. تو ایک تو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ نمک نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ کوئی اور ہے. آپ ساری عمر نمک نہ کھائیں، آپ کا بلڈ پریشر پھر بھی نیچے نہیں آتا. اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ 4 چیزیں ہیں آپ کی جو بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہیں. نوٹ کر لیں جی 4 چیزیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور میرا جو جسم ہے اس کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں اور دل ہے، جو پورا سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر 5 لیٹر خون چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نارمل، تھوڑا پلس مائنس. ایک مردوں عورتوں میں جو ڈفرینس ہے، مردوں عورتوں میں یا ایج یا باڈی ٹھیک ہے تھوڑا سا، لیکن ایوریج یہی ہوتا ہے. صحیح. اب جب 5 لیٹر خون کے لیے یہ نالیاں خون کی بنی ہے، یہ دل بنا ہے، اب جیسے ہی اس کا والیوم، بلڈ کا والیوم بڑھے گا، 5 لیٹر سے 5.5 لیٹر پہ جائے گا، تو یہ آپ کے پورے سسٹم پہ پریشر ڈال دے گا. ایسا ہی ہے، جس سے آپ کا سسٹم جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ بلڈ پریشر ہو گیا. ہارٹ بھی زور لگا رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی، اور اس کے سمٹمز آنے شروع ہو رہے ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بنیادی وجہ بلڈ والیوم بڑھنا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اڈلسٹرون ہارمون. یہ آپ کے گردوں کے اوپر گلینڈز ہوتے ہیں، ایڈرینل گلینڈ، اس میں سے خارج ہوتا ہے. یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ آپ کے بلڈ کے اندر جو پانی اور سوڈیم یعنی نمک کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. صحیح. اب جب یہ ہارمون بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ خون کے اندر سوڈیم کو بڑھا دیتا ہے. جب سوڈیم بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پانی آٹومیٹک آئے گا. جہاں سوڈیم ہوگا وہاں پانی آئے گا. تو اب کیا ہوا کہ آپ کے خون میں سوڈیم بڑھا، سوڈیم کے ساتھ پانی آ گیا، تو بلڈ والیوم بڑھ گیا. بلڈ والیوم بڑھا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں یہ موٹی ہو جاتی. اب یہ جب کوئی، آپ دیکھیں ایک ہاؤس پائپ ہوتا ہے گھر میں جس سے آپ شیشہ نہیں لگاتے ہیں، وہ نیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اس میں سے پانی آرام سے گزرتا ہے. جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جائے گا، سٹف ہوتا جائے گا، سخت ہوتا جائے گا، پانی تیزی سے گزرے گا.
تو ایک آپ کے خون کی نالیاں موٹی ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارا ہوتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو غیر ارادی کے افعال ہے نا, جیسے ہم سوئے ہوئے ہیں تو دل ہمارا دھڑک رہا ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, ہمیں پسینہ آتا ہے, یعنی یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا, یہ باڈی خود کرتی ہے. سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کسی وجہ سے آن ہو جاتا ہے, تو یہ آن اس وقت ہونا چاہیے جب ہمیں خطرہ ہو, ہمیں کہیں سے بھاگنا ہو, کہیں پہ لڑائی کرنی ہو, جیسے بھی کوئی سچویشن ہے, مثلا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں کوئی سانپ نکل آتا ہے, ایمرجنسی کی سچویشن, ہمیں بھاگنا پڑے گا, ہمارے جسم کو ضرورت ہے انرجی کی, تو اس انرجی کے لیے اس سسٹم کا آن ہونا ضروری ہے. اس سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تاکہ پورے جسم میں آکسیجن اور نیوٹرینٹ جو ہے وہ جا سکے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ بغیر کسی پرسیو تھریٹ کے, بغیر کسی خطرے کے یہ سسٹم آن ہو جاتا ہے, اس سے بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے. اور ایک جو چوتھی چیز ہے وہ ہوتا ہے, یہ ایک بڑی اہم دریافت تھی پچھلی صدی میں, اور اس کے اوپر 1998 میں میڈیسن اور فزیولوجی میں نوبل پرائز بھی دیا گیا. 3 سائنٹسٹ کی ٹیم تھی. وہ ہوتی ہے نائٹرک آکسائڈ. نائٹرک آکسائڈ ہمارے خون کی نالیوں میں خود بنتا ہے, جس سے ہماری خون کی نالیاں کھلتی ہیں. جب وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں, کھلتی ہیں, تو پھر اس کے اندر خون جو ہے آرام سے چلتا ہے. تو نائٹرک آکسائڈ بننا بھی کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی, کھلتی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق نمک کے ساتھ, یہ مزے کی بات ہے. نمک ساری عمر نہ کھائیں, اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ان کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہے, وہ ہے آپ کا انسولین کا بڑھا ہوا لیول ہونا, یعنی خون کے اندر انسولین کا بڑھ جانا, اور اسی وجہ سے خون کے اندر انسولین ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جانا. جیسے ہی انسولین ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ چاروں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, بلڈ والیوم بھی بنتا ہے, آپ کی خون کی نالیاں کھلتی نہیں ہیں, نائٹرک آکسائڈ نہیں بنتا, خون کی نالیاں موٹی ہو جاتی ہیں, سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا انسولین کا لیول ہے, یہ اب کیسے بڑھتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے, آپ کا بچہ جو باتلز پی رہا ہے, کولڈ ڈرنکس, آپ کا بچہ جو ڈبے کا جوس پی رہا ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, بچے کو پیسے دیتے ہیں, بچے بازار سے کچھ کھا لینا. وہ جو پروسیس فوڈ, بلکہ الٹرا پروسیس فوڈ کھاتا ہے, کیک, بسکٹ, پیزے, بیکریز کی آئٹم, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہی ہیں آپ کے اندر. مٹھائیاں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ بلڈ پریشر کی وجہ نمک بنتا ہے, زیادہ نمک نہ کھائیں. ہمارے بزرگ تو زیادہ نمک کھاتے تھے, ہم سے زیادہ کر دیا ایسا ہی, لیکن بلڈ پریشر ہمارا بڑا ہوا. تو ایک چیز جو بزرگوں نے نہیں کی تھی وہ ہم نے کی ہے, وہ کیا ہے ہم نے, چینی کا استعمال بڑھا دیا. چینی آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ گھس گئی ہے. یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اصل میں یہ تو چیزیں تو ہم دوسری کھا رہے ہیں, چینی کہاں سے آ گئی؟ جی چینی دیکھیں نا, آپ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں تو اس میں چینی, آپ نے جوس, ڈبے کا جوس پیا تو اس میں کیا سیب ڈالا ہوتا ہے, اس میں تو سینٹ ہوتا ہے. آپ روح افزا پیتے ہیں, جامع شیریں پیتے ہیں, وہ چینی. ایک بوٹل میں کتنی چینی ہوتی ہے؟ یہ تو دیکھیں جی 12-13 چمچیاں تک چلی جاتی ہے ایک بوٹل میں, اندازہ کریں. ایک جو کین ہوتا ہے آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو, میری باڈی کو صرف 1 چمچی شوگر کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ایک وقت میں کتنی زیادہ پی لیتے ہیں, اور جتنی یہ چیزیں پیتے ہیں اس سے آپ کا انسولین لیول بڑھتا ہے, انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے, اور پھر اس سے بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے. آپ کی انسولین ریزسٹنس جیسے ہی سینسٹیوٹی میں کنورٹ ہوتی ہے, یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. دوسری جو بات ہے وہ خون کی نالیوں کے اندر پلاک کا جمنا, یعنی اندر سے وہ بلاک ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی جو ساری چیزیں آپ دیکھیں, اس میں ہمارا لپڈ پروفائل ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں, ہیلدی کولیسٹرول HDL ہے, LDL ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, اور جو اب لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ جب ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے تو تب یہ ساری چیزیں خون کی نالی میں جمنا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ چیزیں جمتی ہیں تو پھر سڈن کہیں بلاکیج آتی ہے. اگر ہارٹ کے اندر بلاکیج ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اگر کہیں اور وین بلاک ہوتی ہے جو برین کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے تو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو بچہ ہے وہ بظاہر تو یہ چیزیں کھا رہا ہے, وہ بیمار نہیں, لیکن اس کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ سڈن بلاکیج آتی ہے تو پھر اس کو دوسرا موقع ہی نہیں ملتا. نہیں ملتا. اور اس کے اندر ٹوٹل جو معاملہ
وہ آپ کا پروسیس فوڈ ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہارٹ اٹیک سے بچانا چاہتے ہیں اور دوسری جو بہت ساری میٹابولک ڈیزیزز ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہیلدی ہو، نوجوان ہو، آپ کی بچیاں ہیلدی ہوں، انہیں کسی قسم کی بیماری نہ آئے، اور جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تندرستی کے ساتھ گزاریں، تو خدارا اپنے گھروں سے چینی نکال دیں، خدارا اپنے گھروں سے پروسیس فوڈ نکال دیں، خدارا اپنے بچوں کی خوراک کے اوپر دھیان دیں، نیچرل چیزوں کی طرف آئے جو اللہ میاں نے بنائی ہیں، جو انسان نے بنائی ہے. اس کے اندر وہ اس انسان کی وہ وزڈم نہیں ہے جو فطرت کی وزڈم ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان کا جو میں نے جسم بنایا اس کی کیا ضرورتیں ہیں. اس نے ہمارے موسموں کے اعتبار سے، ہمارے خطے کے اعتبار سے وہ خوراک جو تھی وہیں پہ پیدا کرتی. اب ہم نے جب اس کو ڈیویٹ کیا ہے، جب ہم نے پروسیس فوڈ کی طرف آ گیا، جب ہم نے خود اس کے ساتھ پنگے بازی کی، ان کھانوں کے ساتھ ہم صرف ٹیسٹ بڑھایا ہم نے، لیکن وہ ٹیسٹ والی چیز اندر جا کے کیا کر رہی ہے، وہ پھر تباہیاں اسی طرح لا رہی ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے آپ نے ہارٹ کی بات کی. اس وقت بچیوں کے اندر بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ ہماری بیٹیاں جو بلوغت کے دور میں داخل ہو رہی ہیں. تو اس زمانے میں جب بچہ یا بچی بالغ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر لا تعداد ہارمونل چینجز آ رہی ہوتے ہیں، اور یہ ہارمونل چینجز اگر ڈسرپٹ ہو جائے اور اگر ان کا لیول ٹھیک نہ رہے تو پھر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. اور اس سے آگے پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت بانجھ پن کا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے تک ہمارے یہ جو گائنی کے کلینک تھے بہت کم تھے، چھوٹی جگہوں پہ بھی. اب آپ کو یہ گاؤں دیہاتوں تک پہنچ گیا. نارمل ڈیلیوری ایک خواب بن کے رہ گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری باڈی کو وہ خوراک نہیں مل رہی جو اس کی ضرورت ہے. ہم چسکے کی خاطر گند مند کھائی جا رہے ہیں، اور اس کے اب نتائج یہ ہیں کہ ینگ بچے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، ینگ بچیاں ہیں ان کو ہارمونل مسائل ہو رہے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں. ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا. دوائیوں پہ ایک دفعہ لگ جائے تو پھر لگ جائیں. اس کا حل ایک ہی ہے، بیک ٹو دی نیچر. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے تو مکمل تھیوری ہی بدل دی. جیسے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ نمک کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بعد ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اصل مسئلہ یہ جو آپ چسکے بچوں کو دیتے ہیں، آپ لاڈ نہیں کر رہے، اصل میں ہم سب مل کر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں. پروسیس فوڈ دے رہے، ریڈ بل جیسے اسٹرنگز باٹل بچہ بڑے شوق سے پیتا ہے، جی انرجی بوسٹرز ہیں، لیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں زہر قاتل ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں خاص طور پہ، تو آپ اپنے بچوں کو ان پروسیس فوڈ سے بچائیں اور نیچر کی طرف واپس لے کے آئیں. وہ چیزیں دیں جو ان کو صحت مند اور فیوچر میں ایک اچھا نوجوان بنائیں. پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.